الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس قوت طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے معزز علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے نعمت آزادی پر چند معروضات گزارش کروں گا۔ آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو آزادی دی غلامی سے۔ آزادی میں انسان وہ تمام کام کر سکتا ہے جو غلامی کی صورت میں نہیں کر سکتا۔ آزادی اس روئے زمین پر دو خطے ایسے ہیں جو صرف خالصتاً اسلام کی بنیاد پر بنائے گئے، نمبر 1 مدینہ اور نمبر 2 پاکستان۔ مدینہ طیبہ کو آزاد کرانے والے اور اس کو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنانے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ صحابہ کرام کو آزادی تحفے میں نہیں ملی بلکہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے تب جا کر یہ آزادی ملی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام تھے، ان کا آقا امیہ بن خلف، اگر یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کا آقا ان پر ظلم کیا کرتا تھا، ان کو دھوپ میں بٹھا دیا کرتا تھا، ان کو زمین پر لٹا کر گرم ریت پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ لو، حضرت عمار بن یاسر یہ اصل میں مکہ میں رہنے والے نہیں تھے، اس لیے مکہ والے ان پر طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان پر بہت سے ظلم ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں سے گزرتے تو فرماتے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عمار یہ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام حضرت عمار یہ سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے ان کے پاس۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ دن بدن ان پر تو تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، صحابہ نے دیکھا ظلم تو ہم پر بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا، جن کی تعداد پہلی دفعہ ہجرت کرنے والوں کی 11 مرد اور 6 عورتیں تھیں، دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 86 مرد اور 16 عورتیں تھیں۔ یہ ظلم کی وجہ سے ہجرت فرما رہے ہیں۔ میں نے دیکھا جب ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں نے اگر آزادی کا مطالبہ کیا ہے تو ان پر بھی ظلم ہوا ہے۔ میں نے دیکھا 1857 کی جنگ میں، جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خون ہی خون ہے۔ میں نے دیکھا صرف دریاؤں کے اندر بھی پانی کی جگہ خون ہی بہا کرتا ہے، ارے لاشیں ہی بہا کرتی ہیں۔ دہلی سے لے کر پشاور تک 14,000 علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی ہیں، وجہ آزادی ہے۔ اگر آزادی کا مطالبہ کیا تو ان کو انجام یہ ملا، صحابہ کرام جیسے صحابہ نے اگر آزادی کا مطالبہ کیا تو ان پر تکلیفیں ہی تکلیفیں آئی۔ میرے علماء نے اگر آزادی کا مطالبہ کیا ہے تو ان پر بھی تکلیفیں ہی آئی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا جعفر تھانسری کو قید کر لیا گیا، 18 سال ان کو کالا باغ میں جزیرے کے اندر ان کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ وہ پنجرہ بھی
جیسا جس کے نیچے بھی کیل ہیں اوپر بھی کیل ہیں, اگر وہ بیٹھتے ہیں تب بھی ان کو کیل لگتے ہیں, اگر کھڑے ہوتے ہیں تب بھی کیل لگتے ہیں. آخر کار انہوں نے شہادت نوش فرما لی. ارے آزادی کی خاطر کی ہے. مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے آزادی کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں. مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. مولانا ظفر احمد عثمانی نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. یہ میرے اکابر ہیں. پھر آج اس دور کے اندر اس آزادی کے موقع پہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیے تھے. اللہ کے رسول جب واپس آئے, مکہ فتح ہوا, حضور نے اس موقع پہ اللہ رب العزت کی دربار میں 8 رکعت شکرانے کے یا 12 رکعت نفل نماز ادا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی ہے. پھر آج بھی ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے شکر کے طور پر ہم بھی ایسے ہی کام کریں جیسے خدا کے رسول نے کیے ہیں. پھر خدا کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں اور اضافہ کرتا چلوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے خدا بھی راضی ہو, مصطفیٰ بھی راضی ہو. ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے خدا بھی ناراض ہو, اس کا مصطفیٰ بھی ناراض ہو. وما علینا الا البلاغ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سواه.